آج ہم ایک ایسی سٹوری سنائیں گے جو صرف ایک نیوز نہیں بلکہ ایک گہرا وونڈ ہے۔ یہ ہے 22 اپریل کو کشمیر کے پہلگام میں بائیسارن ویلی پر ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک کی سٹوری۔ امیجن کریں ایک بیوٹیفل وادی جہاں ٹورسٹ اپنی چھٹیوں کے مومنٹس کو کیمرے میں کیپچر کر رہے ہیں، بچے ہنس رہے ہیں، کپلز ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے واک کر رہے ہیں اور لوکل گھوڑوں والے سیاحوں کو وادی کی سیر کروا رہے ہیں، لیکن سڈنلی گولیوں کی آواز نے اس جنت کو ہیل میں بدل دیا۔ اس اٹیک میں 26 انوسینٹ ٹورسٹ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں 2 فارنرز بھی شامل تھے۔ 20 سے زیادہ لوگ انجرڈ ہوئے۔ یہ 2008 کے ممبئی اٹیک کے بعد انڈیا میں سویلینز پر سب سے ڈیڈلی اٹیک تھا۔ اس کی رسپانسبلٹی دی ریزسٹنس فورن TRF نے ایکسپٹ کی، جسے انڈین اتھارٹیز لشکر طیبہ کا سب گروپ مانتے ہیں۔ انڈیا نے اسے پاکستان بیسڈ ٹیررزم قرار دیا، جبکہ پاکستان نے اسے انڈیا کی انٹرنل فیلئر کہا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس اٹیک کے ہر اینگل کو ایکسپلور کریں گے، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون تھا اور اسے کشمیر، انڈیا، پاکستان اور گلوبل پولیٹکس پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ پہلگام اٹیک کو سمجھنے کے لیے ہمیں کشمیر کنفلکٹ کی روٹس تک جانا ہوگا۔ یہ کوئی نیو سٹوری نہیں ہے بلکہ 1947 سے جاری ہے۔ جب برطانوی راج ختم ہوا تو کشمیر کی شاہی ریاست کو ایک سخت فیصلے کا سامنا کرنا پڑا۔ راجہ ہری سنگھ نے، جو ہندو تھا، ہندوستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، حالانکہ کشمیر کی اکثریت مسلمان تھی۔ اس فیصلے سے پاکستان ناراض ہوا اور قبائلی جنگجوؤں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 1947 اور 1948 کی پہلی ہندوستان پاکستان جنگ، جس نے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر۔ یہ تقسیم لائن آف کنٹرول LOC کے ساتھ ہوئی، جو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا ایک نقطہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 1965 اور 1999 کی جنگیں اور چھوٹے پیمانے پر مسلسل جھڑپیں ہوئیں۔ 1980 کی دہائی میں کشمیر میں عسکریت پسندی میں اضافہ ہوا، جسے بھارت نے پاکستان کی حمایت یافتہ دہشت گردی قرار دیا، جبکہ پاکستان نے اسے کشمیریوں کی تحریک آزادی قرار دیا۔ مثال کے طور پر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا۔ بھارت نے لشکر طیبہ اور جیش محمد کو پاکستان سے منسلک کرتے ہوئے ذمہ دار ٹھہرایا۔ پھر 2008 میں ممبئی حملوں نے تعلقات کو مزید خراب کیا۔ 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے بالاکوٹ پر فضائی حملہ کیا۔ اس کے بعد بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا۔ اب کوسچن یہ ہے کہ اٹیکرز نے پہلگام کو کیوں ٹارگٹ بنایا؟ پہلگام، جو اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، کشمیر کا ایک جنت ہے۔ سنو کورڈ ماؤنٹینز، دریائے لیڈر اور سرسبز و شاداب وادیاں ہر سال لاکھوں ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ وادی بیسران، جہاں یہ حملہ ہوا، پہلگام سے 7 کلومیٹر دور ہے۔ اسے منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دیودار کے جنگلات سے گھرا ہوا ہے اور صرف پیدل یا گھوڑوں سے ہی اس تک رسائی ممکن ہے۔ یہ صرف خوبصورتی کے بارے میں نہیں ہے، پہلگام کی اسٹریٹجک امپورٹنس اسے کرٹیکل بناتی ہے۔ یہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہے اور پیر پنجال رینج کے دامن میں واقع ہے۔ 20 اپریل 2025 دوپہر 2:50 پر وادی بیسران میں ٹورسٹ اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ کچھ بھیل پوری کھا رہے تھے، کچھ سیلفی لے رہے تھے۔ سڈنلی 5 آرمڈ مین ملٹری یونیفارم میں نمودار ہوئے۔ ہینڈ گرنیڈ اور نائٹ ویژن چشمے، AK-47 کاربن رائفل، M4 ان کے ہتھیار تھے۔ انہوں نے سیاحوں کو گھیر لیا اور چیخ کر کہا، آپ کا نام کیا، آپ کا مذہب کیا؟ کچھ سیاحوں سے کہا گیا کہ وہ کلمہ، جو کہ ایمان کا سلامتی اعلان ہے، اسے پڑھیں۔ جو اس کی تلاوت کر سکتے تھے بچ کے، جو نہ چل سکے گولی مار دی گئی۔ مردوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں ٹو چیک فار دا سرکمسیژن۔ ہندو ٹیررسٹ کو کلوز رینج سے گولی مار دی گئی۔ اس نے بولا کہ شاید مسلم نہیں ہے، اس نے اس کو گولی مار دی۔ آسام یونیورسٹی کے پروفیسر دیباشیش بھٹاچاریہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اٹیکرز نے انہیں کلمہ پڑھنے کو کہا تو انہوں نے فوراً ایسا کر دیا۔ اس کی بیوی نے اپنی ہندو شناخت چھپانے کے لیے جلدی سے اپنے ماتھے سے سندور کا نشان صاف کر دیا۔ اس تیز سوچ نے ان کی جان بچائی، لیکن ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ بنگلور کے ایک ٹیک پروفیشن بھارت بھوشن سے ان کا نام پوچھا گیا۔ اس نے پراؤڈلی کہا، مائی نیم از بھارت، دیٹ واز انف۔ اٹیکرز نے یہ سنتے ہی اس کے سر میں گولی مار دی۔ ایک لوکل پونے آپریٹر سید عادل حسین شاہ نے اٹیکرز میں سے ایک سے رائفل چھیننے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ اور فخر ہے کہ عادل نے اپنی جان لوگوں کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان نکلوا۔ حملے کے بعد حملہ آور پیر پنجال رینج کی طرف فرار ہو گئے۔ انڈین آرمی، پولیس اور CRPF نے ایریا کو گھیرے میں لے لیا، لیکن اٹیکرز کا سراغ لگانا مشکل ثابت ہوا۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہ حملہ مہینوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ انڈین ایجنسیز کو اٹیک کے بارے میں وارننگ تھی، لیکن چونکہ یہ ایک
टूरिस्ट पॉइंट था, इसलिए सिक्योरिटी में नरमी की गई। अटैक के बाद पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब विजिट कैंसिल कर दिया और काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास की सदारत की। उन्होंने ऐलान किया हमलावर उनके साजिश करने वालों को तस्वर से बाला तर सजा का सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये स्टोरी जस्ट ब्लड एंड रिवेंज की नहीं, ये एक लेसन है कि नफरत और वायलेंस से कभी सोल्यूशन नहीं निकलता। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं, अगर ये तनाज़ा बढ़ता है तो पूरे खित्ते को तबाही का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल कम्युनिटी को मेडिटेट करना चाहिए, कश्मीरियों की आवाज़ को सुना जाए। याद रखें, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसका निशाना मासूम लोग बनते हैं। आइए अमन के लिए आवाज़ बुलंद करें और कमेंट्स में बताएं, डू यू थिंक ग्लोबल कम्युनिटी रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? कश्मीरियों के लिए क्या किया जा सकता है? शेयर दिस वीडियो टू सेपरेट अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल इशू।